دوستو آخر وہ موقع آ ہی گیا کہ لانگ مارچ پاکستان لاہور کی سڑکوں پر اس وقت ہے. یعنی وہ لوگ جو بڑی دیر سے یہ سوال بھی کر رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ کے درمیان جو ہے وہ کیا رکاوٹ ہے. بہرحال یہ لانگ مارچ اس وقت جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پہ گھوم رہا ہے اور اسلام آباد جانے کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. لیکن میں ان لوگوں کو یہ ضرور آج بتانا، آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ ایک گتھی کو سلجھانے کے لیے ہے. جو لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح کا بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ مقبولیت جو ہے وہ ایک سازش کے عنصر سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ سازش جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہے، اور اسی سازش اور وہ غلط ہے اور وہ جھوٹ بھی ہے، اور اس کے اوپر ہی جو ہے وہ یہ پوری کی پوری بلڈنگ بلاک کھڑی ہے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور آج آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو عمران خان کا بیانیہ یا مقبولیت ہے یہ محض اس سازش کے اوپر جو ہے وہ نہیں کھڑی. یہ اس کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے وہ ایک مقبولیت کے اندر ایک بڑی ہائپ مل گئی. لیکن عمران خان کی مقبولیت کے بہت ساری دوسری وجوہات ہیں جو ہم آج آپ کو بیان کرنے جائیں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آخر وہ یہ ہوا. یعنی عمران خان کی حکومت کے کٹنے کے بعد جب دوسری حکومت آتی اور دوسری حکومت کی جو تصویریں نظر آتی ہیں لوگوں کو، وہ تصویریں جو ہے وہ کتنی شاکنگ تھی لوگوں کے لیے. دوسری جانب ایک ایسی حکومت جس کے خلاف یعنی عمران خان کی حکومت جس کے خلاف مہنگائی کا نام لے کر کے جو ہے وہ لانگ مارچ بھی ہوئے، اور مہنگائی کا ایک بڑا اشارہ دے کر، اور وہ مہنگائی کے جواب میں دوسرا جواب جو ہے وہ آنے والی حکومت کا اس مہنگائی کے جواب میں کیسی مہنگائی کا جو ہے وہ رہا. اس نے عوام کی نیندیں جو ہے وہ اڑا دی. نیندیں کیا، لوگوں کی جینے کا حق جو ہے وہ اڑا دیا کہیں پہ، اور وہ ایک عمران خان کی مقبولیت کا ایک وجہ ہے. اور تیسری جانب جو ہے وہ اسی حکومت کی جی حضوری، یعنی وہ حکومت جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، اور وہ اس کے رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم تو حکومت کے اندر ہمارا کوئی ہاتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے اپنے نہیں ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ بارہا اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جوید لطیف کی طرح کے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ بہت ساری اور باتیں کہتے رہے، اور پھر ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ نظر بھی آیا. تقریباً جو ہے وہ 75 لوگوں کی کابینہ، یعنی جس میں وزراء، جس میں مشیران، اور جس میں جو ہے وہ خصوصی وزیر مملکت، یہ سارے لوگوں کی، یعنی وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کھانے کے لیے یا زہر کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، شہباز شریف کہتے تھے، ان کی یہ کابینہ جو ہے وہ ایک بڑی ٹیم بن کے جو ہے وہ کھڑی ہے. اور پاکستان کا حال جو ہے وہ اس وقت کیا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. دوستو آئیے، اگر آپ ہمارا یہ ویلاگ دیکھتے رہیں گے، یہ صرف محض ایک ٹیزر ہے. اب میں آگے جا کے آپ کو اور وہ باتیں بتاؤں گا کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کم از کم یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، یا یہ آج کے اس ویلاگ میں شیئر کریں گے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ یہ محض کچھ سازش کی نہیں ہے. کل کو سازش یہ اسٹیمپ بھی ہو جائے، ریکارڈنگ آ گئی، یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ ایک بڑی مومنٹ بھی کریٹ کر سکتا ہے اور وہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ بھی آتی ہے، سائفر کے حوالے سے باتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ کھڑی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، گو کہ شاید میری اپنی پرسنل سوچ کے مطابق اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور یہ چلتی جائے گی. لیکن آئیے اب ہم ذرا اسٹریٹ اوے جو ہے وہ چلتے ہیں. آج کے دو ہی موضوعات ہیں کہ لانگ مارچ کے آغاز پہ جو عمران خان کا نے آپ نے دیکھا ہوا کہ عمران خان نے جو اپنا کک آن کیا ہے، اس کی وجہ سے یا پھر جو ہے وہ ویسے ہی کچھ وجوہات کی وجہ سے حکومت کے جو ہے وہ ہاتھ پیر کس طرح سے پھولے ہوئے نظر آتے ہیں. کیسے آپ کو جو ہے وہ ایف آئی اے ایکٹیو نظر آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف آئی اے نے سالوں پرانے کیس بھی جو ہے وہ بھی اب اس کے اوپر ایکٹیویشن جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. گزشتہ رات آپ نے دیکھا کہ ایک صحافی بھی جو ہے وہ خادم حسین صاحب جو ہے وہ ان کو نہ صرف ایف آئی اے نے ایک پرانے کیس جو ایک تھا ان کے اوپر، اس کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے. آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے. دوستو لیکن سب سے پہلے آئیے، آپ نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی اور ڈی جی آئی ایس اے کی پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی. عام لوگوں کا بھی خیال ہے، میں اپنی خود بھی یہ فیلنگ کرتا ہوں کہ جب یہ سائفر آیا، جب عمران خان کی اپنی حکومت تھی، تو مجھے یہ معلوم ضرور تھا، یا ہم اپنے ریسورس یا اپنی خود کی جو ایک دانست کے اندر بہت ساری چیزیں سوچی ہوتی تھی کہ شاید یہ کوئی ڈیلیبریٹ یا کوئی پلانڈ سازش تو جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایک بندے کی حکومت جا رہی تھی،
ایک ایسا بندہ جس کے 150 سے زیادہ رکن تھے، وہ ان میں سے بے ضمیر لوگوں کے ضمیر جاگتے ہوئے بھی لوگوں کو نظر آ رہے تھے، اور ان کو عوام جو ہے وہ بے ضمیر کہتے ہوئے بھی نظر آ رہی تھی۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے تھے، جن کی اپنی کانسیکوینسیز میں 10,000 لوگوں کے ووٹ لینے کی بھی طاقت نہیں تھی، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے لاکھوں کے ووٹ لے کے جو اسمبلی کے اندر کھڑے تھے، اور وہ جو ہے وہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بنتے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ اور میں نے ان کے ساتھ خود جب ہی کیے تو وہ مجھے اشارے کر کر کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں عوام کا یہ سیلاب، یہ عمران خان کا سیلاب ہے، عمران خان کے نام کا سیلاب ہے۔ اور ان کو پھر میں نے بعد میں ان کے ضمیر ہوتے ہوئے سندھ ہاؤس میں ان کو جو ہے وہ بیوپاریاں کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس نے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، اور بہرحال اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مٹیریلائز تو کرنا تھا، یعنی لوگوں کو تو یہ بتانا تھا نا عمران خان نے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو عمران خان نے جو ہے وہ اس سائفر کو، یا جو بھی اس کی بیرونی مداخلت، تو کم از کم تمام رسپیکٹیبل، طاقتور، غیر طاقتور، عام لوگ جو ہے وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہیں نہ کہیں پہ کہ اس کے اندر ایک مداخلت تو ہے۔ لیکن عمران خان نے اس مداخلت کو ایک سازش کا ایک بیانیہ دے کے کنورٹ کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ چلتا ہوا بھی دکھائی دیا۔ اس بیانیے کے اوپر آج جو بے پناہ باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے جس طرح سے آپ نے کل کی یہ بڑی پریس کانفرنس میں بھی دیکھ لیا کہ ان میں یہ بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس کا پہلے ہی پتا تھا، مجھے بھی یہ پہلے ہی پتا تھا، میں اسی طرح کی یہ باتیں کرتے بھی رہا تھا، اپنے ایون پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ بھی کرتے رہے تھے کہ نہیں، بٹ عمران خان ٹوک اٹ ایز اے ٹول کہ کس طرح سے اب مجھے اس میں جانا ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا، یا آپ سمجھ بھی رہا ہوں کہ، اور آج کم از کم ایک بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی، ایک ریکارڈنگ آنے کے باوجود بھی کہ ہم اس سے کھیلیں گے، ہم اس کے منٹ خود بنا لیں گے، بہرحال کچھ حقیقتیں تو آج بھی جو ہے وہ کھڑی ہیں۔ یعنی وہ لیٹر جو ہے وہ بھی بہت سارے جگہوں کے اوپر محفوظ ہے، اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی گورنمنٹ اگر جائے گی تو ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بھی آئے ایک جو ہے وہ عدم اعتماد آئے گی، اس کے اندر ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اس بندے کو جو ہے وہ دس از آل اباؤٹ دا فیکٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ اب اس میں سے سازش کا لفظ جو ہے وہ اٹھ کے الٹا کر لیں یا سیدھا کر لیں، جو بھی آپ کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حقیقتیں جڑی ہوئی تھی۔ بہرحال سازش نہیں تھی جی، آگے بڑھتے ہیں اس کے، اب تو سب لوگوں نے کہہ دیا تو پھر اس کو مان ہی لے۔ لیکن سازش نہ ہونے کے باوجود بھی کیا کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس، یعنی آئیے اب اس جانب چلتے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت ابھی گئی نہیں تھی، اور دوسری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ لانگ مارچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کا یہ بیانیہ تھا، اور آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی کے لیے ہم لانگ مارچ میں جا رہے ہیں، اس حکومت کا اب رہنا جو ہے وہ کافی، اور مہنگائی لگ بھی رہی تھی لوگوں کو، عام لوگ یہ سوچ بھی رہے تھے کہ واقعی میں مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی کے اندر جو کچھ انسان آپ لوگوں کے پاس تھا وہ بھی آپ کو بہت ہی بہتر پتہ ہے، بجلی کہاں تھی، پیٹرول کہاں تھا، چیزوں کی قیمتیں کہاں تھی، ریئل اسٹیٹ سے لے کے جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری تک، ریمیٹنسز جو ہے وہ کہاں پہ تھے، ٹیکس کلیکشن کہاں تھی، کسان جو ہے وہ کس جگہ پہ اوپر کھڑا ہوا تھا۔ دس از آل اباؤٹ دا فیکٹ۔ اور پھر کیا ہوا کہ حکومت آتی ہے، اور 3 مہینے کے اندر، 2 مہینوں کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کی کایا جو ہے وہ پلٹ گئی، جو سوچا تھا وہ نکلا نہیں، جو نکلا ہے وہ سوچا نہیں۔ یعنی یہی وہ چیزیں تھیں کہ جس نے ایک لوگوں کے اندر ایک ڈیولپ کی۔ لوگوں نے اس عمران خان باہر نکلے، لوگوں نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ساری بات ہے ابھی ایک 1 سال 1.5 سال جس کا تھا وہ آتا اور نکلتا اور آگے نکل جاتا۔ عمران خان کے بارے میں خود یہ کہا کہ آخری رات تک جو ہے وہ کہتا رہا، اب تو خود بھی کل کی پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیا ڈی جی آئی ایس پی آر اور دونوں نے کہ عمران خان نے خود ایکسٹینشن کے لیے بھی جو ہے وہ آرمی چیف کو یہ کہا کہ میں ایکسٹینشن دے دیتا ہوں، کہ اگر فرض کریں ایکسٹینشن جو ہے وہ، یعنی ہر طرح سے عمران خان نے اپنی آخری لمحے تک جو ہے وہ پوری کوشش کی، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ، یعنی ہر طرح سے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اپنی حکومت جو ہے وہ بچانا چاہتا تھا عمران خان، لیکن نہیں بچا پایا۔ اور پھر نئی حکومت نے آ کے جو ہے وہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں 44% جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی کی پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ پیٹرول تقریباً 70% زیادہ ہوا، لیکن اگر بین الاقوامی اس وقت کی قیمتوں کے حوالے سے دیکھا تو 2 گنا سے بھی زیادہ ہو گیا۔ بجلی دیکھے 3 گنا پہ چلی گئی۔ آپ کے گیس جو ہے وہ کتنا بجلی گیس جو ہے وہ 2 اور 3 گنا کے اوپر چلے گئی۔ یعنی عام جو لوگوں کی جو لیویبل چیزیں ہیں وہ کہاں پہ چلیں گی، لوگوں کی سیلریز وہیں پہ کھڑی رہیں، ان کے لیے آلو پیاز ٹماٹر اور عام جو سبزیاں گھر کی عام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کہاں پہ چلیں گی۔ اور اسی کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ 50 سالہ پاکستان کے جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیے گئے۔
اب آئیے یہ ساری چیزیں تو چھوٹی نظر آتی ہیں، آتے ہی جو ہے وہ نیب کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، یعنی آتے ہی یعنی وہ بیانیہ یا وہ چیز جس کو ریاست نے، جس کو اداروں نے، سب نے اون کرتے ہوئے سالہ سال چلایا، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیسز بھی بنے، ان میں سے کوئی سزائیں نہیں کسی کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے پتہ لگتا ہے کہ اب نیب ہی جو ہے وہ ہم رول کر دیتے ہیں، اور اس کے قانون ہی اس طرح کے بنا دیتے ہیں کہ جس میں 50 کروڑ سے کم تو کسی سے پوچھنا ہی نہیں ہے نا، اور یہ بھی اب نہیں پوچھنا کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کس طرح سے آیا ہے، یعنی ایسٹ بیونڈ مینز، اب آپ نے ثبوت لے کے آنے ہیں کہ کون بندہ جو ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزڈ کرائم جو ہے وہ اسے کس طرح سے، پھر اسی طرح سے نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ہے وہ جو ہم اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ یہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے، وہ سزائیں اب اگر اس کو اون کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے وہ کیں، تو جن لوگوں نے کیں ان کا کیا ہوا، ان کا کس نے احتساب کرنا ہے، ان سے کس نے سوال پوچھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا، ان سے پوچھے بغیر جو ہے وہ سب لوگ کلین اپ بھی ہو گئے، یعنی کوئی ڈائریکشن ہی جو ہے وہ لوگوں کی نظر نہیں آئی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کے کیسز بھی جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئے، مقصود چپڑاسی سے لے کے کوئی اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ کام کرپشن کا جو ہے وہ دورہ ہمیشہ سے رہا تھا، وہ ہمیشہ سے چل بھی رہا ہے، عمران خان بھی اس کو ختم نہیں کر پایا تھا، لیکن بہرحال کہتے ضرور رہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان گئے بھی تو ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس جو ہے وہ اب بڑا نظر جو ہے وہ نہیں آتا، although کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو یہ کچھ القابات جو ہے وہ اس حوالے سے مل بھی گئے ہیں۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ، ایک ایسی جماعت جس نے پبلک کے اندر اپنی پاپولیرٹی گین کی، مریم نواز ایک ابھرتی ہوئی لیڈر بن کے سامنے آئی، نواز شریف جو ہے وہ پاکستان تو نہیں لیکن باہر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے رہے، اور وہ تھا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ۔ یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کمزور ترین یہ حکومت نظر آتی رہی، کہتے رہے کہ فیصلے ہم نہیں، ان کے اپنے لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم فیصلے نہیں کر رہے، اور وہ اشارے کرتے رہے، بتاتے رہے ہمیں آن دا آف دا ریکارڈ کہ ہماری حکومتوں کے پیچھے جو ہے وہ کون جو ہے وہ ان حکومتوں کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، یا فیصلے جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں۔ پھر بار بار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بھی اس حوالے سے کی گئی، پھر کہا گیا کہ عمران خان کو پکڑے نہیں تو وہ لاڈلا ہے، ابھی تو یہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں، اور عوام کے اندر ایک گو مگو کی کیفیت جو ہے وہ آتی رہی۔ اس کے علاوہ جو سٹیٹسٹکس ہیں، مہنگائی ایک ایسی چیز کی جو میسز کو امفیکٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹریز، آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤسنگ انڈسٹریز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ہماری ایگریکلچر انڈسٹری، ہماری ریمیٹنسز، ہمارے ٹیکسز کلیکشن، ان ساری چیزوں میں ڈالر جو ہے وہ کس طرح سے اس نے جمپ لگاتے ہوئے کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے۔ IMF اور بڑے بڑے پیکیجز ملنے کے باوجود جو ہے وہ ڈالر نے اپنی اڑان نہیں چھوڑی، اسحاق ڈار آئے بھی تو بس آ کے جو ہے وہ ایک جھٹکے میں تو کچھ پیسہ جو ہے وہ کم ہوا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی اڑان لیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، یعنی ابھی بھی جو ہے وہ گرپ نظر نہیں آ رہی ہے اس حکومت کے حوالے سے۔ ایک وقت میں جو آپ کے لیے وزیر خزانہ مفتح اسماعیل، جس نے قوم کو بچانا تھا اور آگے خوشخبریاں سنانی تھی، وہ ہمیشہ ہر لمحے جو ہے وہ قوم کو ڈراتے رہے اور بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں دیتے رہے۔ اینی وے، اب آئیے جی، یہ ایک تو ہو گئی، یعنی دس از آل اباؤٹ کہ عمران خان کا یہ سازش جو ہے وہ بیانیہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب وہ ختم ہی ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ عمران خان اب خود بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے نظر نہیں آتا، بلکہ میرے خیال میں ان کو یہ کہنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ کم از کم یہ بات ہی مکے کہ جو سب یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، بڑے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سازش کچھ نہیں تھی، تو اب مان لیں کہ بھائی سازش نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں سازش آپ نہیں مانتے تو مرضی ہے، آپ نہ مانیں، اس کو اس طرح سے مان کے آگے چڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے اور بہت کچھ ہے اپنے کہنے کے لیے اور لوگوں کے پیچھے آنے کے لیے بھی۔ دوستو، آج کابینہ کے اندر ایک بندے کی اور جو ہے وہ مشیر کی ہو گئی ہے، اور وہ مشیر جو ہے وہ اب، یعنی میں نے جس طرح اس کو پہلے بتا دیا، 75 جو ہے وہ لوگ ہو گئے ہیں، اس کے اندر جو 30 معاون خصوصی ہیں، اس کے علاوہ 34 وفاقی وزیر ہیں، 7 وزیر مملکت ہیں، 9 مشیر ہیں، 4 مشیر ہیں، تو یہ جی اپنا کل ملا کے کوئی 75 لوگ بن جاتے ہیں۔ یعنی اس وزیر اعظم کے پاس جس کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 75 وزیر ہیں، ان کے پروٹوکول، ان کی تنخواہیں، ان کو گاڑیاں، ان کو سب کچھ جو ہے وہ لش پش سب کچھ جا رہا ہے۔ اور آج انہوں نے ریونیو کا جی ایک محکمہ جو ہے وہ ان کو ملا ہے، طارق محمود صاحب جو ہے وہ جنہوں نے، اچھا جی، وزیر اعظم کے فوکل پرسن جو ہے وہ بھی آج جواب دے گئے ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ عمران خان کے جو ہے وہ کچھ کھلاڑی بھی آؤٹ ہو رہے ہیں، یعنی جیسے ہی آغاز ہوا ہے تو ایک MPA جو ہے وہ ان کے نکل گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور بھی میرے ساتھ لوگ ہیں۔
تو یہ جی ایک کیفیت بھی ایف آئی اے کی سب سے بڑھ کر ہے. اب بڑے کیسز ہیں. ایف آئی اے نے 1 تاریخ کو ایک تو شاہ محمود قریشی کو بھی بلا لیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں جو پاکستانی سفیر تھے امریکہ میں ان کو بھی بلا لیا ہے, اور وہ سائفر کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ ان سے کی جائیں گی, پوچھی جائیں گی, سوالات پوچھے جائیں گے 1 نومبر کو. بات صرف اتنی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہی ہے, اس طرح کے کتنے لانگ مارچ جو ہے وہ لوگوں کے پاس آئے ہوئے ہوں گے, لیکن اس لانگ مارچ کے بارے میں جو ہے وہ کے بارے میں آتے ہی یہ مختلف اس طرح کے تو لوگ کم از کم ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, غلام حسین صاحب کو جس طرح سے ابھی ہم نے بات کہی ہے کہ غلام حسین صاحب کو ایک صحافی کو کل اٹھا لیا گیا, اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافی ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور اپوزیشن حکومت کو جو ہے وہ لیتے ہیں. پیمرا کو لیٹر پہنچ گئے ہیں کہ جی اس کو کس طرح سے دکھانا ہے آپ کو. پاکستان میں مطلب ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی لانگ مارچ کی ہو رہی ہو, اور پاکستان کے مین سٹریم کے یعنی 40 چینلز کے اندر جو ہے وہ خالی 2-3 چینلز جو ہے وہ اس کو دکھا رہے ہوں, اور باقی جو ہے وہ نہ دکھا رہے ہوں, وہ وزیروں کی اور وہ دکھا رہے, تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پہ بائسنس جا رہی ہے اور کیا اس کے پیچھے ہو رہا ہے. یا تو ٹیلی فونوں نے کوئی کام کیا ہے, یا پھر جو ہے وہ ان چینلز کی اپنی جو ہے وہ کوئی ایسی بائسنس ہو سکتی ہے, یا ان کے اوپر مجبوریاں ان کی ہو سکتی ہیں. تو یہ عام لوگ ایکچولی سوال کرتے ہیں, سوال ختم بھی نہیں ہونے چاہیے, سوال ہونے بھی چاہیے. یعنی دس از ناٹ اے کیس رائٹ ناؤ کہ اب آپ جو ہے وہ, میں عام چھوٹے چھوٹی چاہ خانوں کے اوپر بیٹھ کے, کھوکھوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اپنے ڈھابوں کے اوپر جو لوگ ڈسکشن کرتے ہیں نا, یا گھر کی کام والیاں تک بھی جو آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں جو وہ ڈسکشن کرتی ہیں, ان کو ذرا سن کے دیکھیں کہ لوگوں کا اب شعور کس جگہ کے اوپر ہے, لوگ کس جگہ کے اوپر جا کے سوچتے ہیں. اسی وجہ سے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے. اب ہاتھ پیر پھولنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ جا کے دیکھیں گے تو وہ شاید پھولے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ایکٹیویٹیز ان کی بتاتی ہیں, جیسے انہوں نے ابھی بھی یہ کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ملک میں افراتفری, پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. ہر بندہ یہی کہتا ہے, یعنی کہ اولدو کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھ لیا کہ بہت ہی زبردست طریقے سے انڈورس بھی کر دیا ایک لمحے تک, تو جو بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہونے والا ہے, لانگ مارچ ہونا ہی نہیں ہے, یا جب ڈی جی اس کی دونوں کی کانفرنس ہو رہی تھی تو, لیکن اس کے فوراً بعد جو انہوں نے بالکل بتایا ہے, اور وچ از اے ویری گڈ سائن, مطلب پورے پاکستان کو, اور انہوں نے یہ بولا, مجھے جو بہت ہی زبردست بات لگی ہے, انہوں نے بولا کہ ہم پورے 22 کروڑ عوام کے جو ہے وہ کہ یعنی ملازم ہیں, ان کے کام کرنے والے ہیں, ہم ان کی امنگوں کے ترجمان ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی بھی پیسفل طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو لانگ مارچ از نیور اے بیڈ تھنگ. تو اس کے اوپر یعنی اب اگر میں یہ رانا ثناء اللہ یا ان ساری کیمپ سے پوچھوں, جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مریم اورنگزیب سے لے کے ملک میں افراتفری اور انارکی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یک طرفہ جھوٹ سے بولا جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کسی صورت میں کہ یہ سچ کی شکل اختیار کر گیا, لیکن سچ بولنا, ارے بولیں سچ, بالکل صحیح بات ہے, بولیں, بتائیں سچ, اور بتائیں کہ جو ہے وہ محض یہ جو باتیں جو ہیں وہ بند کمروں میں عمران خان کی ہی ہوتی رہی یا کوئی اور بھی کرتا رہا. یہ جو لوگ اور باتیں کرتے ہیں ان کا بھی سوال جواب دیں, کہاں کہاں پہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں جو ہے وہ کتنے سالوں میں کتنی ہوئیں, تو یہ بالکل سچ بولنے چاہیے, سارے کے سارے سچ بولنے چاہیے. اینی وے دوستو, کٹنگ اٹ شارٹ, اور ہم اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور اختتام کے اندر جو ہے وہ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا, تقریباً 12 کلومیٹر دور ریڈ, یعنی ہمارا جو ڈی چوک ہے یا جو ریڈ زون کا ہے, اس سے 12 کلومیٹر دور جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کی جو جگہ تعین کیا گیا ہے, وہاں پہ اگر عمران خان یا وہ سب لوگوں, اور خود بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہوگا, ہم ہر طرح سے, بلکہ یہ لوگوں کے لیے انجوائمنٹ ہوگی, اور کسی بھی طریقے سے, اور یہ بھی کہہ دیا وچ از اے ویری رائٹ ورڈ, اور بڑا اچھا, کہ جی نہ تو یہ حکومت بنانے کے لیے نہ حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, تو لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, اور ایون ان کو بالکل دیکھنے دے کہ جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طرح سے جس طرح سے آپ بھی پہلے کرتے رہے ہیں تو یہ کرنے دیں. تو یہ دوستو جو ہے وہ ساری باتیں اسی طرح سے جانی چاہیے. جب یہ چیزیں اس طرح سے حکومت اس کا راستہ جو ہے وہ ملک مخالف, دشمن کا ایجنڈا, اور دیکھیں نا دشمن کسی کو کہتے نا ہی جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے, اور وہ اس طرح کی باتیں کر دینا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی ایک دوسرے سے دشمن جو ہے وہ بن جائیں گے, اور ملک جو ہے وہ دشمنوں کے درمیان, یعنی ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے سارے دشمن جو ہے وہ تیار ہوئے ہوں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں دوستو. آج کا یہ طویل ویلاگ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے, بٹ اگین کٹنگ آن شارٹ اینڈ اینڈنگ آن دا پوائنٹ کہ عمران خان کے پاس اب خالی یہ سازش کا جو ہے وہ بیانیہ ہی نہیں, بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے اس حکومت کے خلاف, جس کے ذریعے وہ ایک موبلائزیشن کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, اور کر بھی سکتے ہیں. اور میری تو بالکل یہی سجیشن ہے کہ عمران خان کو اب کم از کم اپنی لغت میں سے اس سازش کے بیانیے کو یا سازش کے لفظ کو ختم کر دینا چاہیے, اور کوئی نیا ورڈ جو ہے وہ تیار کر لیا جائے, تاکہ سب لوگ خوش ہو جائیں کہ واقعی میں یہ سازش نہیں تھی, اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ کیا تھا
وہ بھی یہ کم از کم خوش ہو جائیں کہ اب کوئی سازش ہمیں نہیں کہتا، مان لیں اس کو جو ہے وہ کہ یہ سازش نہیں تھی، اور آگے بڑھیں، اور اگر اپنی کوئی آئینی حدود کے اندر رہ کے جو ہے وہ کچھ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں۔ دوستو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنے کامنٹ بھی ضرور اس حوالے سے کیجئے گا۔ میں ہوں جہاں زیبی، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اب اجازت چاہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔